اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی، سب سے آپ بڑا پروف یہ سمجھیے کہ اس نے انوینٹ کیا فرام نتھنگ، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کا جو میسٹر پلان تھا وہ اسی نے بنایا۔ اس سے پہلے کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ آسمان کیسا ہونا چاہیے، زمین کیسی ہونی چاہیے، مخلوق کیسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کیڑے کو دیکھیں، کسی آبی مخلوق کو دیکھیں، مچھلی کو دیکھیں، آکٹوپس کو دیکھیں، کسی زمینی جانور کو دیکھیں، ہاتھی، گھوڑا، زیبرا، جراف، یہ جو خالق تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اسی نے یہ ایجاد کی ہے مخلوق۔ یعنی اس کے علاوہ کسی کو یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ کیسے ہونی چاہیے۔ ایسے زیبرا کے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ سٹرائپس ہونی چاہیے، ایسے جو ہے وہ جراف کی لمبی گردن ہونی چاہیے، ایسے جو ہے وہ آکٹوپس کے 8 ٹینٹیکلز ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی کہ نئے سرے سے عدم سے وجود میں لانے والا ہے تمام تر آسمان اور زمین کو، اور اس کے اندر پیدا ہوئی تمام تر مخلوق کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، حیوان ہو، حشرات ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے ان کو وجود میں لا کے یہ دکھا دیا کہ وہی خالق کائنات ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا سوال کہ اس کی کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ تو واحد ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا پارٹنر ہے، نہ اس کی کوئی اور اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کسی انسان کی سوچ بھی نہیں جانی چاہیے۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز، ہر چیز، چاہے وہ اس کا عرش ہو، چاہے وہ دنیا کائنات کچھ بھی ہو، وہ مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ جب اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہی ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک ایسی انہونی بات ہے کہ جس کے اوپر انسان کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ ہی کوئی اور اس کے ہمسر چیز ہو سکتی ہے۔ اس عقیدے کو جو ہے وہ اپنے اندر مضبوط کرنا بہت لازم ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے وہ طاقت بھی آتی ہے، عقیدے کی اسٹرنگتھ آتی ہے، اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔